بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع پارٹیشن آف بنگال ہے، تقسیم بنگال جسے کہتے ہیں۔ پارٹیشن آف بنگال ایک بہت اہم ایونٹ ہے ہماری پاکستان اسٹڈیز میں، ہماری تاریخ میں، اور آج کا موضوع ہم دونوں حساب سے کریں گے کہ ہم اس کی اہمیت کو بھی دیکھیں تاریخ میں، اور اس کے اندر جو فیکٹس ہیں، جو آپ کو حقائق چاہیے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا حقائق شامل تھے اور اس کی ہماری تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ اس طرح یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یا ویلاگ ہے، یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی سبجیکٹو کی تیاری کر رہا ہے، جو پاک اسٹڈی کو ایز اے سبجیکٹ تیار کر رہا ہے فار پی ایم ایس، سی ایس ایس اینڈ اینی ادر کمپٹیٹیو ایگزامس، یا اگر وہ کسی کو تیار کرنا چاہ رہا ہے ایم سی کیوز پرپز کے لیے، یعنی کہ اس کے آبجیکٹیوز تیار کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آج کی ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو پارٹیشن آف بنگال جو ہے یہ 1905 میں ہوئی۔ 1905 میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنگال جو ہے وہ سب سے بڑا پروونس تھا، اس کی آبادی سب سے زیادہ تھی، تقریباً 78 ملین اس کی آبادی تھی، جس میں سے 31 ملین جو ہے وہ 78 ملین آبادی تھی۔ بعد میں جب پارٹیشن ہوئی 1905 میں، تو دو اس کے صوبے بنائے گئے، ایک ویسٹرن بنگال اور ایک ایسٹرن بنگال۔ جب بنگال ایک کٹھا صوبہ تھا تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کلکتہ تھا، ساری چیزیں کلکتہ میں موجود تھی۔ اور جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ویسٹرن بنگال اور ایک ایسٹرن بنگال، ایسٹرن بنگال کی جو آبادی ہے وہ 31 ملین بنی، اور اس 31 ملین کی آبادی میں جو ہے مسلمانوں کی آبادی تقریباً 18 ملین تھی، کہ وہ میجورٹی بن گئی۔ اور لارڈ کرزن کی اس پہ ایما پہ یہ بنا، اور اس کے یہ اناؤنس ہوا 20 جولائی 1905 کو، 20 جولائی 1905، اور امپلیمنٹ ہوا یعنی پارٹیشن ہوئی 16 اکتوبر 1905، یعنی 16 اکتوبر 1905 کو اس کی پارٹیشن ہوئی۔ اب اس پہ جب یہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی، اس پہ دو قسم کا رد عمل آیا۔ مسلمان خوش ہوئے اس پہ پارٹیشن پہ، کہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا، کہ نیا ہیڈ کوارٹر بنا، ڈھاکہ بنا، تو ڈھاکہ میں نیو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئی اس کی وجہ سے، اور مسلمان میجورٹی میں بھی آ گئے ایسٹ بنگال میں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو برٹشرز کا حکومت تھا کرنے کا طریقہ، یا برٹشرز کا جو وے آف گورننس تھا، اس میں وہ ڈیموکریٹک تھا۔ ڈیموکریٹک مینز کہ میجورٹی ہیز اتھارٹی، جس کی جتنی آبادی ہوگی اسی کی حکومت بنے گی، اسی کے نمائندے جو ہیں وہ پھر کام کریں گے، ان کو اتنی فیسلٹیز ملیں گی، اتنا شیئر ملے گا گورننس میں۔ تو مسلمان اس بات پہ خوش ہوئے کہ وہ مسلمان منارٹی میں تھے پورے اسے کیا کہتے ہیں آپ کے سب کانٹیننٹ میں۔ تو جب بنگال میں آپ کو ان کو مل گئی آبادی، میجورٹی مل گئی، تو ان کی حکومت بننے کا اس میں چانس ہو گیا، تو اس لیے مسلمانوں نے تو اس چیز کو ویلکم کیا۔ تو آپ کو اس پرسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھنا ہے پارٹیشن آف بنگال کو، کہ پارٹیشن آف بنگال کیوں اہم تھا، کیونکہ مسلمانوں کو یہاں میجورٹی مل رہی تھی، اور اس وقت کا جو ایشو یہی تھا کہ مسلمان کیونکہ منارٹی میں تھے، ان کو ہر جگہ کم سیٹیں ملتی تھی، کم ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وہ دے بیکم، جہاں پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے وہ حکمران تھے، اب وہ ان کی کبھی بھی حکمرانی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کی آبادی کم تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن جو ہندو تھے انہوں نے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی موومنٹ چلائی جسے سوادیشی موومنٹ کہتے ہیں، اور اس موومنٹ 1905 سے آنورڈ وہ چلی، اور اس کا یہ تھا، اس کا سلوگن یہی تھا کہ یہ جو ہے ہمارے وطن کو ہماری ماں کی تقسیم ہے، اور یہ اس طرح کی تقسیم ہے جس طرح ایک گائے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کا اگلا حصہ ایک بھائی رکھ لے اور اس کا پچھلا حصہ دو بھائی رکھ لے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو بہت زبردست طریقے سے اس کی مخالفت کی،
پھر سودیشی موومنٹ میں پہلے تو کانگریس اس کی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں کانگریس نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور ایک نان کوآپریشن موومنٹ چلی، جس کی وجہ سے انگریزوں کو ان دا اینڈ بعد میں اس کو ختم بھی کرنا پڑا۔ اسی دوران وندے ماترم جو آج انڈیا کا نیشنل اینتھم ہے وہ بھی اسی موومنٹ کے درمیان بنا ایک، اور اس کو بینکم چٹر جی نے اس کو لکھا۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے ایم سی کیوز میں کہ وندے ماترم کس نے لکھا، تو بینکم چٹر جی نے اس کو لکھا۔ اسی طرح اس کا اتنا پریشر بنا کہ آخر کار جو ہے انگریزوں کو اس کو پارٹیشن کو ختم کرنا پڑا، تو انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال جو ہے 1911 میں ہوئی، اور جو کہ لارڈ ہارڈنگز جو ہے اس وقت وائس رائے تھے، انہوں نے اس کو اناؤنس کیا۔ اس کے بعد میں جو انگریزوں نے پھر اس کو بنگال کیونکہ بہت بڑا پروونس تھا، اس کو لینگویج کی بیس پہ وہ کیا، ڈیوائڈ کیا، اور دو اس میں سے صوبے نکالے، بہار اور اڑیسہ، جو کہ زبان کی بنیاد پہ بنائے گئے، لیکن وہ بعد میں بنے 1936۔ تو جب یہ پہلی تقسیم ہوئی تھی 1905 میں، تو ٹوٹل جو پاپولیشن تھی وہ 78 ملین تھی، اس میں سے 31 ملین کا نیا صوبہ بنا تھا ایسٹ بنگال، اور اس میں سے 18 ملین جو ہے وہ مسلم تھے۔ تو جب یہ اس کو ختم کیا تو مسلمان جو ہے اس کے اوپر بہت، انہوں نے اس کو اچھا فیل نہیں کیا، اس کے اوپر صحیح ان کا رسپانس جو ہے وہ نیگیٹو آیا، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح چیزیں ہوں گی اور آنے والے شعر میں ان کو اپنے رائٹس کو کیسے سیف گارڈ کرنا پڑے گا۔ اور بعض اس کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے پارٹیشن آف بنگال کو کہ انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو علیحدہ کر کے انہوں نے ان کو لڑوایا، یہ بھی اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب پاکستان بنا، اس وقت جو بنگال کی آبادی تھی وہ 60.3 ملین تھی، جس میں بہار اور اڑیسہ اس وقت شامل نہیں تھے، اور جس میں سے 39.1 ملین کی جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی تھی، اور وہ پھر ایسٹ بنگال کا حصہ بنی، یعنی جس کو آج آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، یا پاکستان کا حصہ بنی، اور 21.1 ملین کی آبادی ہے وہ انہوں نے 21.2 ملین آبادی وہ کا صوبہ جو ہے وہ بنا۔ اس نے اس کو انڈیا کو جوائن کیا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کلکتہ بنا اس وقت، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر بنا وہ ڈھاکہ بنا۔ تو اس طرح آپ کو پارٹیشن آف بنگال یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک ایونٹ پہ مسلمانوں نے ریئیکشن کیا، کس طرح اس ایونٹ پہ کیا ہے ہندوؤں نے ریئیکشن کیا، اور اس کے بعد ہی پارٹیشن آف بنگال کے پورے ایکسپیریمنٹ کے بعد اور اس کی پولیٹکس کے بعد مسلمانوں کو اپنی جماعت بنانے کا بھی خیال آیا، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بھی اسی کے تناظر میں پھر بنی، اور اس کے اوپر اس کو مسلمانوں نے صرف مسلمانوں کے لیے اپنے لیے ایک علیحدہ جماعت بنائی اور ایک اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا پولیٹکس تھی اور کس طرح کا جو حکومتی ڈھانچہ تھا اس نے کس طرح ایونٹس بنائے، اور اس ایونٹس میں ان دا اینڈ کیسے ایونٹس وہ پلے ہوئے، اور انہوں نے کیا رول آگے جا کے ہماری اسے کیا کہتے ہیں تاریخ میں ادا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔